ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے وہ مقام آ جاتا ہے جب ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہوتے نہیں، ہر حرف تک دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمام وضاحتیں اور دلیلیں ترک کر دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے لوگوں کو کوئی بات بتانا یا اپنی صفائی میں کوئی بات سمجھانا بہت احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ جو 7 آسمانوں کا مالک ہے نا، جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو، زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ کر انسان اپنے کردار کے اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بس چپ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے، اور پھر اس دلیل کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لفظوں میں کہیں اشاروں میں بات کرتا ہے، جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں، سب بے معنی لگتے ہیں۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو۔ ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانوں مجھ سے مانگو، کبھی دھتکارے گا نہیں۔ اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ وہ قادر ہے، بے شک وہ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک۔